اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیطان 3 رات آتا رہا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی الی آخری، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے ذمہ کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کا گلا کو لب بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور عیادار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ یعنی کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو کہا کہ میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک ضرورت مند ہوں اور عیادار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے ضرورت مندی عیادار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تجھ کو جھوٹ بولا، میں ضرورت مند ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا، تو میں نے کہا میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ آیا اور اس نے پھر وہی حرکت کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا تمہیں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیادار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے وہی بات کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک ضرورت مند ہوں اور عیادار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے حاجت مندی اور عیادار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پھر دوسری مرتبہ جب وہ آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جب اسے پکڑا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو، کہ اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا یہ آنا تیسری بار ہوا ہے، تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اس پر میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پس جب اس نے پھر صبح کی
تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس ٹھکانہ پکڑو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اول سے آخر تک۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس نے یہ 3 دن آپ کے پاس آتا رہا، وہ خود شیطان تھا۔